اور اگر کسی ایک مسئلہ میں ایک سے زیادہ فریق پر کسر واقع ہو تو اس کی 4 صورتیں ہیں۔ پہلے جو ہم نے 3 صورتیں بیان کی ہیں، ٹوٹل 7 صورتوں میں سے جو پہلی 3 صورتیں ہیں وہ اس وقت ہے جب ایک مسئلہ میں کسی ایک فریق پر کسر واقع ہو یا واقع نہ ہو۔ لیکن یہ جو آخری 4 صورتیں جو اب ہم ذکر کر رہے ہیں، یہ 4 صورتیں اس وقت ہیں جب کسی ایک مسئلہ میں ایک سے زیادہ فریق پر کسر واقع ہو تو اس وقت 4 صورتیں بنیں گی۔ ان 4 صورتوں کو سمجھنے سے پہلے ایک اور بات ذہن میں رکھیں کہ ان 4 صورتوں کو سمجھنے سے پہلے ہمیں اعداد مثبتہ جو ہے وہ نکالنے پڑیں گے۔ اعداد مثبتہ کا طریقہ یہ ہے، اگر کسی فریق کے رؤوس اپنے جو حصے ہیں، جو سہام ہیں، ان سے توافق کی نسبت رکھیں تو ان کا جو وفق ہے رؤوس کا وہ اس کا مثبت عدد ہوگا، اور اگر کسی فریق کا جو عدد ہے وہ سہام سے تباین کی نسبت رکھے تو اس کا جو کل عدد ہے وہ اس کا مثبت عدد ہوگا۔ اب جب کسی ایک مسئلہ میں ایک سے زیادہ فریق جو ہیں ان پر کسر واقع ہو تو اس کا پہلا پرنسپل یہ ہے کہ جب رؤوس کے جو اعداد مثبتہ ہیں ان کی نسبت تماثل کی ہو تو کسی ایک عدد کو جو کہ جزء سہم ہوگا اس کو اصل مسئلہ یا اول میں ضرب دیں تو وہ مسئلہ بغیر کسر کے حل ہو جائے گا۔ اس کی مثال سمجھتے ہیں تاکہ یہ پرنسپل سمجھ آ جائے۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی فوت ہوا، اس کی 6 بیٹیاں ہیں، 3 دادیاں ہیں، 3 چچے ہیں۔ اب یہاں جو کسر واقع ہو رہی ہے وہ 6 بیٹیوں کے درمیان بھی واقع ہو رہی ہے، 3 دادیوں میں بھی، 3 چچوں میں بھی، کیونکہ 4 جو ہے وہ 6 بیٹیوں میں برابر تقسیم نہیں ہو رہا، 3 دادیوں میں 1 کو تقسیم کرنا ہے، 3 چچوں میں 1 کو تقسیم کرنا ہے، تو 1 سے زیادہ فریق ہیں۔ لیکن اس کا جو مثبت عدد ہے وہ تماثل ہے، یعنی چچے بھی 3 ہیں، دادیاں بھی 3 ہیں، اور وہ 6 بیٹیاں جو ہیں ان کا وہ جو 3 آ جائے گا، وفق آ جائے گا۔ تو اب کسی ایک عدد کو جو تماثل ہے 3 کو 6 سے ہم ضرب دے دیں گے، کیونکہ اصل مسئلہ 6 بھی بن رہا ہے، اصل مسئلہ 6 بھی بن رہا ہے، تو 3 کو 6 سے ضرب دیں گے، یہ 18 جواب آئے گا۔ اب اسی 3 کو ہر ایک کے اس حصے پہ ضرب دیں گے، ہر ایک کا حصہ نکل آ جائے گا۔ 3 کو 4 سے ضرب دیں، جو بیٹیوں کا حصہ ہے 12 بن جائے گا، 3 کو 1 سے ضرب دیں 3 بن جائے گا، 3 کو پھر 1 سے ضرب دیں، جو چچا کا حصہ ہے 3 بن جائے گا۔ اب 3 دادیاں 3 چچے ہیں، ان کو 3 سے برابر برابر 1 کر کے تقسیم ہو جائے گا۔ جو 6 بیٹیاں ہیں ان کا جو 3 ہے اس کو جب ہم نے 4 سے ضرب دی تو 12 آیا۔ اب 12 جو ہے یہ 6 بیٹیوں میں 2 کر کے برابر برابر تقسیم ہو جائے گا۔ اسی طرح سے ایک اور پرنسپل، جب ایک مسئلہ میں ایک سے زیادہ فریق پر کسر واقع ہو تو اس کا دوسرا پرنسپل یہ ہے کہ جب رؤوس کے اعداد مثبتہ میں نسبت جو ہے وہ تداخل کی ہو تو بڑے عدد کو اصل مسئلہ میں یا اول میں ضرب دیں گے۔ مسئلہ ہم دیکھ لیتے ہیں، فوت ہونے والا فوت ہوا، 2 اخیافی بہن بھائی چھوڑ کے گیا اور 8 اللاتی بہن بھائی۔ اب دیکھیں 2 جو ہے یہ چھوٹا ہے، 8 بڑا ہے، 2 نے 8 کو 4 پہ تقسیم کر دیا۔ اب 2 اور 4 ان میں سے بڑا کون سا ہے؟ 4 ہے، تو اس بڑے عدد کو ہم جزء سہم بنا لیں گے اور اس کو ہم ضرب دیں گے 3 کے ساتھ، یعنی مسئلہ یہ 3 پہ حل ہوگا۔ اخیافی بہن بھائیوں کو 1 مل رہا ہے، 8 اللاتی بھائیوں کو 2 ملا ہے، تو دونوں میں کسر ہے۔ ایک جو ہے وہ اخیافی بہن بھائی 2 ہیں، ان میں برابر تقسیم نہیں ہو رہا، اور جو 2 ہے وہ 8 اللاتی بہن بھائیوں میں برابر تقسیم نہیں ہو رہا، تو 4 جو ہے اس کو ہم ضرب دیں گے 3 کے ساتھ تو جواب 12 آ جائے گا۔ اب اسی 4 کو جو اس کا پہلا حصہ تھا 1 اخیافی بہن بھائیوں کا، اس سے ضرب دیں گے 4 بن جائے گا، تو وہ 2 کر کے 2 اخیافی بہن بھائیوں میں برابر تقسیم ہو جائے گا۔ اور اسی 4 کو ہم نے پھر 2 سے ضرب دیا جو اللاتی بہن بھائیوں کا حصہ ہے، تو 4 کو 2 سے ضرب دی تو 8 ہو گیا۔ اب یہ 8 ان 8 بھائیوں میں برابر برابر 1 کر کے تقسیم ہو جائے گا۔ تیسرا پرنسپل یہ ہے کہ جب کسی ایک مسئلہ میں ایک سے زیادہ فریق پر کسر واقع ہو تو اس کا تیسرا جو ہے پرنسپل وہ یہ ہے کہ جب رؤوس کے اعداد مثبتہ میں نسبت توافق کی ہو تو ایک عدد کے وفق کو دوسرے کل عدد میں ضرب دیں، پھر حاصل ضرب کو تیسرے کے وفق میں ضرب دیں اگر توافق ہو، ورنہ کل عدد سے ضرب دی جائے گی، پھر چوتھے عدد سے اسی طرح ضرب دیں، پھر جو حاصل ضرب ہوگا وہ جزء سہم ہوگا، جس کو اصل مسئلہ میں یا مسئلہ عائلہ میں ضرب دیں گے تو حاصل ضرب جو ہے وہ مسئلہ کی تصحیح بن جائے گی۔
جہاں ہم ایک مسئلہ جو ہے وہ اس کو تفصیل سے ذکر کرتے ہیں تاکہ یہ پرنسپل سمجھ آ جائے۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی فوت ہوا، اس نے 4 بیویاں چھوڑی، 1 بہن ہے، 12 اس کی اللاتی بہنیں ہیں، 10 چچے ہیں۔ اب یہاں دیکھیں مسئلہ اصل بنا ہے 12 پہ، کیونکہ 1/4 جو ہے وہ دوسرے گروپ کے حصوں کے ساتھ آ رہا ہے۔ مسئلہ 12 پہ گیا، بیویوں کو 3 ملا، کسر واقع ہوگی کیونکہ بیویاں 4 ہیں، ان کو حصہ جو 3 مل رہا ہے، 4 میں 3 برابر تقسیم نہیں ہوگا۔ بہن کو 6 مل گیا کیونکہ وہ 1 ہے، اس کو نصف ملے گا۔ اللاتی بہنیں ہیں، ان کو 6 حصہ مل جائے گا، اور 12 بہنوں میں یہ جو 2 ہے یہ برابر تقسیم نہیں ہو رہا تو کسر واقع ہوگی۔ 10 چچے ہیں، وہ اسباب بھرنے ہیں تو ان کو 1 ملا جو باقی ماندہ ہے، تو 1 جو ہے وہ 10 چچوں میں برابر تقسیم نہیں ہو رہا، لہٰذا اب جو 3 کسر واقع ہو رہی ہیں تو ہم پہلے 4 کا وفق 2 آیا ہے، پھر 12 کا وفق جو ہے وہ 6 آیا ہے، اور نیچے جو 10 چچے ہیں ان کا وفق 5 آیا ہے، یعنی 2 مرتبہ 4، 2 6 مرتبہ 12، 2 5 مرتبہ 10، تو 2 ضرب 6 ہو گیا 12۔ 12 جو ہے اس کو وہ جو 10 چچے ہیں ان کا جو 5 وفق آیا ہے، 12 سے 5 کو ضرب دی تو یہ بن گیا 60۔ اب 60 کو ہم ضرب دیں گے 12 کے ساتھ جو اصل مسئلہ بنا ہے، تو 12 کو جب 60 سے ضرب دیں گے تو یہ جواب آ جائے گا 720۔ اب یہ جو 60 جزء سہم آیا ہے، اسی 60 کو ہم ان کے اصل حصوں سے ضرب دیں گے تو ہر ایک کا حساب بغیر کسر کے نکل آئے گا۔ 60 3 مرتبہ 180، اور 180 جو ہے وہ 4 حصے کر کے 4 بیویوں میں تقسیم ہو جائے گا۔ 60 6 مرتبہ 360 یہ بہن کو مل جائے گا، اور 60 جو ہے اسی کو ہم نے 2 سے تقسیم کیا تو 120 ہو گیا، 12 بہنوں میں 120 10 10 کر کے برابر تقسیم ہو جائے گا، اور 10 چچے ہیں، 60 1 مرتبہ 60 تو ہر ایک کو 6 6 کر کے برابر برابر 10 چچوں میں تقسیم ہو جائے گا۔ تو یہ تیسرا پرنسپل ہے۔ جب ایک ہی مسئلہ میں ایک سے زیادہ فریق پر کسر واقع ہو تو اس کا جو آخری پرنسپل ہے وہ یہ ہے کہ جب رؤوس کے اعداد مثبتہ میں نسبت تباین کی ہو تو ایک کل عدد کو دوسرے کل میں، پھر حاصل ضرب کو تیسرے کل عدد میں، یہی عمل آگے چلتا رہے گا، اور جو حاصل ضرب ہوگا وہ جو جزء سہم ہوگا اس کو اصل مسئلہ میں یا اور سے ضرب دیں گے تو ہر ایک وارث کا جو حصہ ہے وہ بغیر کسر کے آ جائے گا۔ یہاں ہم ایک مسئلہ حل کر لیتے ہیں تاکہ بات واضح ہو جائے۔ ایک آدمی فوت ہوا، 2 بیویاں چھوڑ کے گیا، 6 دادیاں چھوڑ کے گیا، 10 بیٹیاں چھوڑ کے گیا ہے، اور 7 چچے چھوڑ کے گیا ہے۔ مسئلہ 24 میں بنا، بیویوں کو 24 میں سے 3، دادیوں کو 24 میں سے 6، 10 بیٹیوں کو 16 اور 7 چچوں کو 1 ملا ہے۔ اب 2 بیویوں پہ 3 برابر تقسیم نہیں ہو رہا، 6 دادیوں پہ 4 برابر تقسیم نہیں ہو رہا، 10 بیٹیوں پہ 16 برابر تقسیم نہیں ہو رہا، اور 7 چچوں پہ 1 برابر تقسیم نہیں ہو رہا، چاروں فریقوں پہ کسر واقع ہو گئی ہے۔ اب 2 اور 6 میں نسبت توافق کی ہے تو 2 3 مرتبہ 6 ہو گیا، تو دادیوں کا 6 کا جو وفق 3 آ گیا۔ اسی طرح سے جو 10 ہے اس کو ہم نے ضرب کیا، اس کو تقسیم کیا 2 پہ تو 2 5 مرتبہ 10، اس کا وفق 5 آ گیا۔ اب 2 3 5 اور 7 ہر ایک میں نسبت تباین کی ہے، 2 بیویاں 2، 6 دادیاں ان کا وفق 3 آیا، 10 بیٹوں کا وفق 5 آ گیا، اور 7 چچے ان کا 7 ہی عدد ہے، تو 2 3 5 7 ان کی آپس میں جو نسبت ہے وہ کیا ہے؟ تباین کی ہے۔ اب 2 کو پہلے 3 سے ضرب دیں گے، جو جواب آئے گا اس کو 5 سے ضرب دیں گے، پھر جو جواب آئے گا اس کو 7 سے ضرب دیں گے۔ تو جب ہم نے 2 کو 3 سے ضرب دی، 3 کو 5 سے ضرب دی، 2 3 مرتبہ 6 6 5 مرتبہ 30 کو جب ہم 7 سے ضرب دیں گے تو جواب آئے گا 210، جزء سہم بن جائے گا۔ اب اس 210 کو ہم ضرب دیں گے 24 کے ساتھ، اصل مسئلہ کے ساتھ، تو جواب آئے گا 5040۔ اب یہی جو 210 ہے اس کو ہم ہر ایک کے سہام سے ضرب دیتے جائیں گے اور ہر ایک کا حصہ نکلتا آئے گا۔ 210 کو ہم نے ضرب کیا 3 سے، 630 ہو گیا۔ اب 2 بیویوں میں 630 برابر برابر 315 315 تقسیم ہو گیا۔ 210 کو ہم نے 6 دادیوں کا جو حصہ 4 ہے اس سے ضرب دیا، تقسیم کیا، 840 بن گیا، 6 دادیوں میں برابر برابر یہ تقسیم ہو جائے گا۔ اسی طرح سے 210 کو ہم نے ضرب کیا 16 سے تو یہ 3360 آ گیا۔ اب 3360 جو ہے یہ 10 بیٹیوں میں برابر برابر تقسیم ہو جائے گا، اور 210 کو ہم نے ضرب دی 1 کے ساتھ، یہ 210 بن گیا۔ 210 جو ہے یہ 7 چچوں میں برابر برابر بغیر کسر کے تقسیم ہو جائے گا۔